یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دکھ کر رکھا ہے۔ حضرت زنید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی وہ ہے جو نیز ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے میری بدن کو دوبارہ کر دیا اور میری جگر کے کباب کر دیے۔ حضرت زینب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیز ایک ہی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقعہ میں مشغول ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑنا۔ مسوحہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے قریب ہی نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ یعنی دیکھو شیطان انسان کو کس طریقے سے کھیلتا ہے، جس طرح سے ہم فٹ بال کھیلتے ہیں نا، پیروں سے مارتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گیند۔ جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں، آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بدن، آدمی کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جس نے شیطان کے بدن کو بیمار کر دیا اور صوفیوں کی جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ خوزانہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، میں لکڑی سے مارنے لگا، اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اس سے نہیں ڈرتا، یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین ذکر خفی ہے، جو اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کو بھی یہ علم میں نہیں آتا، وہ ذکر خفی ہے۔ اور شیطان کس سے ڈرتا ہے؟ دل کے نور سے ڈرتا ہے، اس لیے اپنا دل کو نور سے منور فرما لینا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین ذکر خفی ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کے درجہ رکھتا ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ بہترین ذکر خفی ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو، یعنی نہ کم ہو کہ گزر نہ ہو سکے، نہ زیادہ ہو کہ تکبر و فحش میں مبتلا کرے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ابو الاعلی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے کہ یہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کو ذکر کامل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ ذکر کامل کیا ہے؟ ارشاد فرما کہ مخفی ذکر۔ ان سب روایت سے ذکر خفی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور بھی قریب ہی وہ روایت گزر چکی ہے جس میں مظنون کہنے کا ذکر گزرا ہے۔ دونوں مستقل چیزیں ہیں جو حالت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس کو شیخ تجویز کرتا ہے کہ کسی شخص کے لیے کسی وقت کا کیا مناسب ہے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر میں رہنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ مظنون کہے تب بھی وہ اللہ کے یہاں بہترین عبادت ہے، جیسا کہ ذکر خفی بولتے ہیں نا، جو فرشتوں کو بھی علم میں نہیں آتی۔ کیا لکھا ہے؟ خفی، دیکھو یہاں پر ذکر خفی، جو فرشتوں کی علم میں بھی نہیں آتا ہے، جو ذکر کرتے رہتا ہے لوگ اس کو پاگل سمجھے، اور وہ بھی اللہ کا ذکر میں زیادہ ہی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے، حدیث کو پڑھنے والے، دین کی مدد کرنے والے بنے، آمین۔